میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ رات رمضان مبارک ہی کی ایک رات ہے۔ اس کی دلیل ایک تو یہ کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے مطابق قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں یہ واضح کر دیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ ان دونوں کو جوڑیے تو اس کا ایک لا محالہ جو ایک انیویٹیبل رزلٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر رمضان مبارک میں۔ دوسری اس کی تائید ہوتی ہے وہ مشہور حدیث جس کو الحمدللہ کہ ہم نے بہت عام کیا ہے، رمضان مبارک کی آمد سے قبل کوشش ہوتی ہے ہر سال جو ہے اس کی یاد دہانی کرا دی جائے۔ ایک طویل خطبہ جو حضور نے دیا تھا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تم پر ایک بہت مبارک مہینے نے، بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کر دیا ہے، سایہ فگن ہو گیا ہے تم پر ایک مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے، شہر عظیم جو بڑی برکت والا ہے، شہر مبارک، اور تیسرا جملہ اس میں یہی ہے شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تقریباً دلائل بھی موجود ہیں، اور ویسے یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارک ہی کی ایک شب ہے۔ لیکن رمضان مبارک کی کون سی شب ہے؟ اس پر بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ 40 قول ہیں۔ چنانچہ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، میں نے وہ تفصیل تو نہیں پڑھی، کہ 40 قول نقل کیے، لیکن امام راضی نے جو 9 قول نقل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابن رزین رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کی پہلی شب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ ہے تابعین میں سے، اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا، رحمت اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ 17ویں شب ہے، یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے وہ غزوہ بدر ہوا ہے، یوم الفرقان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ یہ 19ویں شب ہے۔ محمد بن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں حضور کے، ان کا قول ہے کہ یہ 21ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قول جو ہے مروی ہے کہ یہ 23ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ 24ویں شب ہے، اور اس کو میں ذرا اہمیت دیتا ہوں اس لیے کہ 24ویں شب جو ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے ضمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے 24ویں اور 25ویں شب کا بھی معاملہ جڑتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو سورہ علق کے درس کے دوران بتایا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ 25ویں شب ہے۔ اس کے بعد حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ وہ ہے جن کو کہ حضور نے خود فرمایا کہ اقرأہم ابی ابن کعب، قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی ابن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بھی سینے پر آپ نے ٹھپکی دی تھی کہ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم سورت کون سی ہے، اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا سورہ فاتحہ، تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے علم کے ساتھ۔ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے، یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہیں وہ شاذ کے درجے میں ہے، اور یہ گویا کہ اگر اجماع نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ اور اس 27ویں شب کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 23ویں شب، لیکن 27ویں شب کے ضمن میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں، ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد ایک شاذ قول اور بھی ہے کہ یہ 29ویں شب ہے۔ تو یہ گویا کہ 9 ہے اقوال، جن میں سے بعض جلیل القدر صحابہ کے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر غفاری، ابن عباس، ابی ابن کعب، لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر اجماع نہ کہا جائے تو 27ویں شب پر ہے۔ اس 27ویں شب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے 3 نکتے بیان کیے۔
ایک نقطہ تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ القدر، اس میں 30 الفاظ ہیں، اور ان 30 الفاظ میں سے 27واں لفظ ہے ہیا حتی مطلع الفجر، یہ 27واں ہے۔ اس کے اعتبار سے گویا کہ انہوں نے ایک ربط قائم کیا ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وطر محبوب ہے، اللہ وطر و یحب الوطر، اللہ خود بھی اکیلا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ پھر یہ کہ وطر جو ہے اب رمضان مبارک کے اندر اگر وہ وطر شمار کیے جائیں گے تو 14-15 وطر بن جائیں گے، لیکن اس میں چونکہ آخری عشرے کے بارے میں بہت سی روایات جو ہے ان کا تقریباً اجماع ہو جاتا ہے کہ آخری عشرے میں، تو آخری عشرے میں بھی 5 وطر آئیں گے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 7 کا ہندسہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہے عالم تکوینی میں بھی اور عالم تشریعی میں بھی بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو 7 کے ہندسے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، طواف کے 7 شوط ہیں، سعی بین صفا والمروہ وہ بھی 7 مرتبہ ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر 7۔ اسی طریقے سے سجدے کے اعضاء بھی 7 ہیں، تو اس سے انہوں نے پہلے وطر اور وطر کے بعد 7 کا ہندسہ، رمضان کے آخری عشرے کی وطر راتیں اور ان میں 7ویں رات یعنی 27ویں شب، وہ اپنے اس حساب کتاب سے بھی، اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تحسین کی تھی۔ آخری بات اور بھی کہی گئی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کے اندر حروف کو اگر شمار کیا جائے تو 9 بنتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس اعتبار سے بھی 3 کو ضرب دی جائے 9 سے تو وہ بھی 27 کا عدد بنتا ہے۔ بہرحال یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہ صرف سے ہے، نہ نحو سے ہے، نہ روایات سے، لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک ذوق ہے، اس کو آپ ذوقی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذوقی بات ہے، لہذا اس کا کم سے کم تذکرہ ہو جانا چاہیے۔ ایک بحث یہ ہے کہ اہیا باقیۃ ام لا، کیا یہ رات جو اس کی عظمت تھی یہ باقی ہے یا صرف وہی رات جو تھی جس میں کہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہی عظمت کی حامل تھی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا یہ کہ اب بھی ہر سال یہ رات آ رہی ہے تو اسی عظمت کی حامل ہے، اسی قدر و منزلت کی، اسی برکت کی حامل ہے؟ اس پر بھی تقریباً ایک اجماع ہے کہ یہ لیلۃ القدر باقی ہے، ہر سال آتی ہے۔